آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنگی ہیروز اور شہداء کو میڈل سے نوازا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، اور اس کی کوشش اسے جلد دکھا دی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور یہ کہ تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مجھ کو پھر یاد آتا ہے میرے وطن، میں نے جس روز پہنا تیرا پیرہن، میری ماں نے کہا تھا مجھے چوم کر، رائے حق ہے میرے لال چل جھوم کر۔ مجھ سے کہنے لگی جب نماز جہاد وطن ہو ادا، تو ملے مجھ کو پہلی صفوں میں کھڑا۔ جب زمین وطن کر رہی ہو وضو، پیش کرنا میرے لال اپنا لہو، اور کہنا وطن تو ہمیشہ جیے۔ مجھ سے پہلے بھی تھے جو نبھا کر گئے، قرض تھے جان پر ادا کر گئے۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو کائنات میں طاقت کی دلیل ہے، جس کی عطا سے یہ وطن آزاد اور آباد ہے۔ خواتین و حضرات، آج پھر 6 ستمبر ہے، دفاع وطن کے عہد کا دن، 1965 کے مارکے کی یاد کا دن۔ وہ جو سوچ کر آئے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ ہماری تعداد کم اور طاقت تھوڑی ہے، جان بچا کر بھاگے تو سمجھ میں آیا تعداد کے بھروسے اور اسلحے کی طاقت پر صرف بزدل لڑا کرتے ہیں، ہم تو اللہ کا نام لے کر لڑا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار تقریب میں میں آپ سب کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی تقریب تقسیم اعزازات میں کل 65 افسران، سردار صاحبان اور جوانوں کو مختلف ملٹری اعزازات سے نوازا جائے گا، جن میں ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ بصالت اور UN میڈل شامل ہیں۔ اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزازات تقسیم فرمائیں۔ سب سے پہلے ستارہ امتیاز ملٹری۔ خواتین و حضرات، وہ جو پرچم میں لپٹ کر زمین کی آغوش میں اتر جاتے ہیں، وہ جو دشمن کا سر جھکا کر غازی بن جاتے ہیں، ان کے دم سے لہرا رہا ہے
میرے وطن کا عظیم پرچم. آئیے ایسے ہی چند ہیروز کو خراج تحسین پیش کریں. سب سے پہلے لیفٹیننٹ کرنل عدنان امیر خان بلوچستان کے علاقے اوران میں 22 سندھ ریجمنٹ کی کمانڈ کر رہے تھے. 5 جولائی 2018 دہشت گردوں نے بستی الیاس میں موجود دلیر بٹالین کی پوسٹ پر حملہ کر دیا. پوسٹ کی بر وقت کارروائی کے نتیجے میں دہشت گرد بھاگ کھڑے ہوئے. لیفٹیننٹ کرنل عدنان نے 2 جوانوں اور 1 آفیسر کے ہمراہ بھاگتے دہشت گردوں کا تعاقب کر کے 4 دہشت گردوں کو کمانڈر خیر بخش عرف بابا سمیت موقع پر ہی جہنم واصل کیا. اعلیٰ حکمت عملی، بہادری اور فرض سے لگن کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لیفٹیننٹ کرنل عدنان امیر خان کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے. لیفٹیننٹ کرنل حافظ عبد المالک سب سیکٹر ہیڈ کوارٹر ISI کوہاٹ میں تعینات تھے. آپ نے تحریک طالبان پاکستان سمیت کالعدم تنظیموں کے اہم دہشت گردوں کو پکڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا. 11 اکتوبر 2017 لیفٹیننٹ کرنل عبد المالک کو اطلاع موصول ہوئی کہ دہشت گرد غیر ملکی مغویوں کینیڈین جوشوا بوائل کو اس کی امریکی بیوی اور 3 بچوں سمیت ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر رہے ہیں. لیفٹیننٹ کرنل عبد المالک نے نہ صرف دہشت گردوں کے اس منصوبے کو ناکام بنایا بلکہ ان افراد کو بازیاب کرا کر اقوام عالم میں پاکستان کو ممتاز کیا. بہترین آپریشنل منصوبہ بندی اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لیفٹیننٹ کرنل حافظ عبد المالک کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے. کیپٹن عرفان حسین بلوچستان کے علاقے اوران میں کمپنی کمانڈر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. 6 ستمبر 2018 کی صبح 21 FF کو انندرا وادی میں موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا حکم ملا. کیپٹن عرفان جیسے ہی اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے شندی نالہ میں داخل ہوئے تو چھپے دہشت گردوں نے آپ پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 1 سپاہی شہید اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا. صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے اس بہادر آفیسر نے بر وقت جوابی کارروائی سے 1 دہشت گرد کو ہلاک کر دیا. فائرنگ کے تبادلے میں 2 گولیاں آپ کی بلٹ پروف جیکٹ میں پیوست ہو گئیں، لیکن کیپٹن عرفان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دہشت گردوں کی جانب بڑھتے رہے اور مزید 2 دہشت گرد کمانڈرز کو مار گرایا. فرض شناسی، جرت اور بہادری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے کیپٹن عرفان حسین کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے. کیپٹن حیدر ایوب 21 FF میں ایڈجوٹنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. انندرا وادی آپریشن کے دوران جب کیپٹن عرفان شدید فائرنگ کی زد میں آئے تو کیپٹن حیدر کو ایک اہم جگہ پر بلاکنگ پوزیشن کی ذمہ داری سونپی گئی. اس دوران چھپے دہشت گردوں نے آپ پر بھی فائر کھول دیا. کیپٹن حیدر نے بر وقت جوابی کارروائی سے 1 دہشت گرد کو ہلاک اور دیگر کو گھیرے میں لے کر آپریشن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا. جرت، بہادری اور فرض سے لگن کے اعتراف میں صدر پاکستان نے کیپٹن حیدر ایوب کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے. وہ جو وطن کی جیت کے لیے اپنی جان ہار گئے، وہ جو ہمارے کل کے لیے اپنا آج وار گئے، وہ جو آج ہم میں نہیں ہیں، ان کے دم سے وطن کے ماتھے پر آب و تاب ہے. یہ ان کا سچ کیا ہوا خواب ہے. بریگیڈیئر ایوب حیدر پاکستان رینجرز پنجاب میں خدمات سر انجام دے رہے تھے. آپ کی زیر قیادت فورس نے
آپریشن رد الفساد میں 10 بڑے اور چھوٹے آپریشن کے ذریعے کئی دہشت گردوں کا کلا کما کیا۔ 6 دسمبر 2018 ایک ایسے ہی آپریشن کے دوران ڈیرہ غازی خان کے علاقے درہ کوڑا میں دہشت گردوں نے آپ پر فائرنگ شروع کر دی۔ شدید فائرنگ کے باوجود بریگیڈیئر ایوب حیدر نے جوابی فائر سے ایک دہشت گرد کو زخمی کرنے کے بعد اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کی۔ آپ کے قریب پہنچتے ہی زخمی دہشت گرد نے خود کو گرنیڈ دھماکے سے اڑا لیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور اپنی دونوں آنکھیں وطن پر قربان کر دیں۔ بہادری، قوت فیصلہ اور جان نثاری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے بریگیڈیئر ایوب حیدر کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ صوبیدار خورشید احمد کا تعلق 4 NLI ریجمنٹ سے ہے۔ 22 ستمبر 2018 آپ کو شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں ایک سرچ آپریشن کی ذمہ داری سونپی گئی۔ صوبیدار خورشید احمد نے صبح 10:30 پر سروانہ نرائے میں چھپے دہشت گردوں کو ڈھونڈ نکالا۔ لوکیشن کمپرومائز ہونے پر دہشت گردوں نے آپ پر فائر کھول دیا۔ زخمی ہونے کے باوجود آپ نے دہشت گردوں کا محاصرہ کر لیا اور اعلیٰ قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کو اس وقت مار گرایا جب وہ آپ کی ٹیم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آپ کی حاضر دماغی اور بروقت قوت فیصلہ نے آپریشن کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فرض سے لگن، اعلیٰ قیادت اور احساس ذمہ داری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے صوبیدار خورشید احمد کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ نائب صوبیدار ارشاد علی دتا خیل شمالی وزیرستان میں 4 NLI ریجمنٹ کے اس ہراول دستے کا حصہ تھے جسے سروانہ نرائے میں سرچ آپریشن کی ذمہ داری سونپی گئی۔ دہشت گردوں کے خلاف فائرنگ کے تبادلے میں آپ کو 6 گولیاں لگی، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے کمال مہارت اور زبردست جوابی فائر سے 2 دہشت گردوں کو اس وقت مار گرایا جب وہ صوبیدار خورشید کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے پانسا پلٹ دیا۔ دلیری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائب صوبیدار ارشاد علی کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ حوالدار نثار حسین شمالی وزیرستان کے علاقے سروانہ نرائے سرچ آپریشن میں لیڈنگ گائیڈ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ آپ نے دہشت گردوں کا کھوج لگانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دہشت گردوں کے فائر کے نتیجے میں آپ کے 2 ساتھی شہید اور آپ زخمی ہو گئے، لیکن حوالدار نثار حسین نے نہ صرف خود جوابی فائر کیا بلکہ اپنی ٹیم کو دہشت گردوں تک پہنچنے کے لیے کورنگ فائر مہیا کیا، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے عزائم خاک میں مل گئے۔ فرض سے لگن اور بہادری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے حوالدار نثار حسین کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ حوالدار محمد یعقوب اواران میں انندرا وادی آپریشن کا حصہ تھے۔ آپ ایکشن پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے جیسے ہی شندی نالہ میں داخل ہوئے تو دہشت گردوں نے آپ پر فائرنگ شروع کر دی۔ حوالدار یعقوب نے ٹانگ میں گولی لگنے کے باوجود ایک دہشت گرد کو مار گرایا۔ آپ کی بروقت جوابی کارروائی سے آپریشن کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ فرض شناسی اور بہادری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے حوالدار محمد یعقوب کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ نائک محمد عارف کا تعلق SSG سے ہے۔ 5 کمانڈو کو کلات میں ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ پکڑنے کا مشن
सौंपा गया। नाइक आरिफ असॉल्ट ग्रुप के हरावल दस्ते में शामिल थे। आपने जैसे ही दहशतगर्द हाजी हदायतुल्ला उर्फ मुफ्ती मोहम्मद के ठिकाने का घेराव किया तो दहशतगर्दों ने फायर खोल दिया। फायरिंग के तबादले में नाइक मोहम्मद आरिफ शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद आप मिशन की कामयाबी तक अपनी जगह पर डटे रहे। बहादुरी और एहसास जिम्मेदारी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने नाइक मोहम्मद आरिफ को तमग़े बसालत के एजाज से नवाजा है। लांस नाइक मोहम्मद कलीम जज्बे, इसार और कुर्बानी की जिंदा मिसाल हैं। आप गुलतरी सेक्टर में खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। 15 मार्च 2018 27 पंजाब रेजिमेंट के सिपाही नईम बर्फानी तोदे की जद में आकर इंतहाई गहरी खाई में जा गिरे। बर्फ की शिद्दत और कसरत के सबब सिपाही नईम का जस्ते खाकी तलाश करना और उसे निकालना एक मुश्किल और सब्र आजमा मरहला था। लांस नाइक कलीम को हेलीकॉप्टर स्लिंग के जरिए गहरी खाई में उतारा गया। आपने अपने साथी को खोज निकाला और हेलीकॉप्टर स्लिंग के जरिए शहीद के जस्ते खाकी को बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंचाया। गैर मामूली जज्बा इसार, एहसास जिम्मेदारी और फर्ज शनासी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने लांस नाइक मोहम्मद कलीम को तमग़े बसालत के एजाज से नवाजा है। सिपाही अब्दुल कदूस का ताल्लुक 4 NLI रेजिमेंट से है। आप दत्ताखेल शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले सर्च ऑपरेशन का हिस्सा थे। सिपाही अब्दुल कदूस ने जैसे ही सरवाना नाराय में दहशत गर्दों के ठिकाने का सुराग लगाने के बाद उनकी जानिब पेशकदमी की तो दहशत गर्दों ने आपको निशाने पर रख लिया। शदीद जख्मी होने के बावजूद आपने मिशन जारी रखा और दहशत गर्दों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। फर्ज शनासी, जुर्रत और बहादुरी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने सिपाही अब्दुल कदूस को तमग़े बसालत के एजाज से नवाजा है। सिपाही मोहम्मद तैयब का ताल्लुक 5 कमांडो से है। 25 और 26 सितंबर 2018 की दरमियानी शब आपको कल्लात के इलाके किल्ली गुलाम जान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म मिला। दहशत गर्दों ने खुदकुश जैकेट्स, भारी हथियारों और स्नाइपर राइफल्स के साथ खुद को एक आहिनी कंपाउंड में महसूर कर रखा था। सिपाही मोहम्मद तैयब उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसे सुबह 4 बजे सबसे पहले कंपाउंड में एंट्री करना थी। सिपाही मोहम्मद तैयब ने पेशा वराना महारत से न सिर्फ कंपाउंड में एंट्री की बल्कि आपने ग्रेनेड फेंककर दहशत गर्दों के एक ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस दौरान कंपाउंड में मौजूद दूसरे दहशत गर्दों ने आपको निशाना बनाया, जिससे कई गोलियां आपके कंधे और बाजू में पैवस्त हो गईं। सिपाही मोहम्मद तैयब ने आड़ का सहारा लेकर बाएं हाथ से दहशत गर्दों पर फायर जारी रखा और ऑपरेशन की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। फर्ज से लगन, वतन से मोहब्बत और बहादुरी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने सिपाही मोहम्मद तैयब को तमग़े बसालत के एजाज से नवाजा है। कैप्टन नवाबजादा जाज़ब रहमान शहीद का शुमार उन सितारों में होता है जो वतन की आबरू की खातिर अपनी जान से तो गुजर गए, लेकिन ना अपना सर झुकाया और ना ही कौम का सर झुकने दिया। आपने बेशुमार ऑपरेशंस के जरिए लोअर दीर और सवात में बहाली अमन के लिए नुमायां किरदार अदा किया। 3 फरवरी 2018 सवात में एक खुदकुश हमले में आपने जामे शहादत नोश किया। फर्ज से लगन और जान निसारी के इतराफ में सदर पाकिस्तान ने कैप्टन नवाबजादा जाज़ब रहमान शहीद को
تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی والدہ وصول کریں گی۔ کیپٹن زرغام فرید شہید محمد رائفلز FC خیبر پختونخوا میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ آپ کو پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام سونپا گیا۔ 7 نومبر 2018 صبح 8:45 پر بام ڈسپوزل ٹیم نے کیپٹن زرغام کو کنڈاؤ پوسٹ کے قریب دہشت گردوں کی جانب سے لگائے گئے بارودی مواد کی نشاندہی کی۔ کیپٹن زرغام بارودی مواد کو نکارہ بنانے میں مصروف تھے کہ اسی دوران بارودی مواد کے دھماکے سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ بر وقت قوت فیصلہ اور فرض شناسی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے کیپٹن زرغام فرید شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی والدہ وصول کریں گی۔ صوبیدار محمد طارق شہید FC بلوچستان میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 9 جنوری 2019 خاران رائفلز کو دہشت گردوں کے خلاف ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا حکم ملا۔ صوبیدار طارق نے بہترین منصوبہ بندی اور حکمت عملی سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا محاصرہ کرنے کے دوران سنتری کو دبوچ لیا۔ اسی دوران چھپے دہشت گردوں نے آپ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہو گئے۔ سنتری نے آپ کو زخمی دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن صوبیدار محمد طارق نے اسے مار گرایا اور اپنی ٹیم کو محفوظ راستہ مہیا کر کے آپریشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آپ کو زخمی حالت میں CMH کوئٹہ منتقل کیا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ فرض شناسی، بہادری اور جذبہ اثار کے اعتراف میں صدر پاکستان نے صوبیدار محمد طارق شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ نائب صوبیدار گل شہادت شہید کا تعلق دشت اسکاؤٹ سے تھا۔ 14 دسمبر 2018 آپ کو کانوائے سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ FC کانوائے تربت کے علاقے بلیدہ سے 72 کلومیٹر دور وکئی گاؤں پہنچا تو پہاڑوں میں چھپے دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے تمام گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ نائب صوبیدار گل شہادت نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری جوابی کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں نائب صوبیدار گل شہادت بھی شدید زخمی ہو گئے اور اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ فرض کی ادائیگی میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے جس احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائب صوبیدار گل شہادت شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ حوالدار مشتاق احمد شہید 34 FF میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ مئی 2018 آپ کو آوران پنجگور روڈ پر تعمیراتی کام پر مامور ٹیم کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 29 مئی 2018 حوالدار مشتاق پروٹیکشن پارٹی کو قریبی پہاڑیوں پر تعینات کرنے میں مصروف تھے کہ دہشت گردوں نے آپ پر فائر کھول دیا۔ آپ نے حوصلہ نہ ہارا اور بروقت جوابی کارروائی سے نہ صرف اپنی ٹیم کو محفوظ رکھا بلکہ مزدوروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کو آوران منتقل کیا جا رہا تھا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملانے کے اعتراف میں صدر پاکستان نے حوالدار مشتاق احمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔
حوالدار عزیز الرحمان شہید 12 آزاد کشمیر ریجمنٹ کی کوئک ری ایکشن فورس کے کمانڈر تھے۔ 16 جولائی 2018 کانوائے سیکیورٹی کے دوران دہشت گردوں نے ٹل کے علاقے بوبلی گاؤں میں آپ کو آئی ڈی سے نشانہ بنایا۔ آپ اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اور وطن پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ اس عظیم قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے حوالدار عزیز الرحمان شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ حوالدار افتخار احمد شہید 7 سندھ ریجمنٹ کے ان بہادر سپوتوں میں شامل ہیں جنہوں نے باجوڑ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں امن قائم کرنے کے لیے بے شمار آپریشنز میں حصہ لیا۔ 15 جون 2018 حوالدار نثار کنڈی غر سیکٹر میں اپنی پارٹی کی ہمراہ پیٹرولنگ کر رہے تھے کہ دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ حوالدار افتخار کی بر وقت جوابی کارروائی سے 5 دہشت گرد ہلاک، کئی زخمی اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ دہشت گردوں سے دو بدو لڑائی میں آپ شدید زخمی ہو گئے اور جامِ شہادت نوش کیا۔ فرض لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے حوالدار افتخار احمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ لانس نائک مرزا محمد آصف شہید لائن آف کنٹرول پر نیزہ پیر سیکٹر میں دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ 11 ستمبر 2017 بزدل دشمن نے سپہر 3 بجے فائر بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جوڑا پوسٹ پر شدید فائرنگ کی۔ لانس نائک محمد آصف نے مارٹر کے بروقت جوابی فائر سے دشمن کو زبردست نقصان پہنچایا۔ اسی دوران دشمن کا ایک گولہ مارٹر پوزیشن پر گرنے سے لانس نائک آصف جامِ شہادت نوش کر گئے۔ فرض لگن، وطن سے محبت اور جان نثاری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لانس نائک مرزا محمد آصف شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ لانس نائک جہانگیر بادشاہ شہید محمد رائفلز میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 18 مارچ 2018 دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ لانس نائک جہانگیر نے بلا خوف و خطر دلیرانہ جوابی کارروائی سے دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں آپ زخمی ہو گئے اور جامِ شہادت نوش کیا۔ فرض لگن اور بہادری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لانس نائک جہانگیر بادشاہ شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ سپاہی عثمان علی شہید 7 سندھ ریجمنٹ میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 15 جون 2018 آپ حوالدار افتخار شہید کے ہمراہ پیٹرولنگ کر رہے تھے کہ دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ اس دلیر سپاہی نے حوالدار افتخار کے ساتھ مل کر نہ صرف اس حملے کو ناکام بنایا بلکہ جوابی کارروائی سے 5 دہشت گردوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ گھمسان کی اس لڑائی میں آپ شدید زخمی ہو گئے اور جامِ شہادت نوش کیا۔ فرض شناسی، بہادری اور جذبہ ایثار کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی عثمان علی شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔
سپاہی گل رائب خان شہید FC بلوچستان اواران میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 18 اور 19 اپریل 2018 کی درمیانی شب سپاہی گل رائب خان نے کوئک ریئیکشن فورس کے ہمراہ تربت سے 45 کلومیٹر دور دہشت گردوں کے ٹھکانے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سپاہی گل رائب نے اس دوران ایک بھاگتے دہشت گرد کو زخمی اور دوسرے کو مار گرایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک گولی سپاہی گل رائب خان کے سینے میں پیوست ہو گئی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ فرض سے لگن، وطن سے محبت اور جان نثاری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی گل رائب خان شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے بھائی وصول کریں گے۔ خواتین و حضرات، اب باری ہے UN میڈل کی۔ پاکستان آرمی نے اقوام متحدہ کی سربراہی میں 1960 سے اب تک 46 مشنز میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ عالمی امن کے اس سفر میں ہمارے 24 آفیسر سمیت 157 بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کا اعتراف اقوام عالم نے کیا ہے۔ نائک محمد نعیم رضا شہید 21 بلوچ کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن کا حصہ تھے۔ آپ نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا، جس کے اعتراف میں نائک محمد نعیم رضا شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔